میں انگلینڈ جب گیا تو آپ ان دنوں بلیک برن میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میرے دوست جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے کہا کہ پیر نصیر الدین نصیر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ٹائم لیا آج شام ملاقات کا۔ تو وہاں ان کے ایک مرید ہیں نظامی، وہ رہتے ہیں ادھر بلیک برن میں۔ میرا بھی وہ دوست ہے، نوجوان ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہت مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی لاؤں گا اور پیر صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جن کے یہاں میں ٹھہرا تھا وہ بھی 2-3 گاڑیاں ان کی، وہ میرا دوست تھا نظامی، میں ان کو میں نے دعوت دی تھی، میں آپ جمعے میں آئے۔ یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور اتنا نیک اور صالح طبیعت کا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں مکمل سنت کے مطابق داڑھی رکھ کے جاتا ہے، اور اس کا لباس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پیر کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میری گاڑی میں چلے۔ میں ہم جب پہنچے بڑا رش تھا، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جہاں تشریف فرما تھے، تو لائنیں لگی ہوئی تھیں، لائنیں ہزاروں کی تعداد میں لائن چل رہی تھی۔ تو مرید باری باری، میں نے کہا نظامی صاحب میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں بھی لائن میں لگوں گا، ہم نے اپنے والد صاحب سے یہی سیکھا ہے، ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے۔ اب وہ میں بھی لائن میں لگ گیا۔ جب 8-10 آدمی میرے آگے تھے تو پیر صاحب کی نا اچانک نظر پڑی لائن پہ، نظر پڑی تو آپ نے فرمایا آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ اور میں جب گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ میں بتانے لگا تو وہ ہمارا دوست نظامی وہ بات کر کے اس نے سارا نام وام بتایا۔ فرمایا اچھا آپ ہیں نور المصطفیٰ، آپ ہیں نور المصطفیٰ۔ میں نے کہا جی میں ہی خادم حاجی۔ فرمایا کہ بس، فرمایا آپ کا نام بہت سنا ہے میں نے، آپ کا نام میں نے بہت سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ مجھے فرمایا کہ یہاں ساتھ برابر بیٹھو۔ میں نے کہا جی یہ جسارت تو میں نہیں کر سکتا، قدموں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، قدموں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ بہت پیار کیا۔ فرمایا کہ جب میں اجازت لے کے آنے لگا تو فرمانے لگے پاکستان واپسی کب ہے؟ میں نے کہا جی 1 ہفتے کے بعد واپس پاکستان جانا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ملاقات اور ہونی چاہیے، ایک ملاقات اور ہونی چاہیے۔ اور نظامی صاحب سے کہا نظامی اے تیرے ذمہ ماں تیرے ذمہ لانا، اے ملاقات دا تو اہتمام کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر حضور مہربانی فرماؤ نا تے غریب خانے تے ٹائم عطا فرماؤ تو میں اتنے ملاقات دا انتظام کر۔ فرمان لگے بڑا ہوشیار ہے تو چلا کے۔ فرمایا چل میں آساں کر انتظام تو میں آساں۔ دوسری ملاقات پھر پیر صاحب تھے، میں تھا، اور وہ نظامی صاحب تھے میرے دوست۔ بڑی باتیں پیر صاحب نے ایسی ایسی راز کی باتیں بتائیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں جو تنہائی میں میرے ساتھ ہوئیں اور جو ان کی کیفیت تھی اس وقت، تو آپ کہیں گے اچھا ایڈا بڑا پیر تھے، ایڈی عاجزی، وہ ایڈا بڑا پیر، ایڈا بڑا آستانہ گولڈا شریف پیر سیدنا میرے علی شاہ، یہ کمال نہیں؟